صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند هلول الحادث العمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت جل شانہ و تم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب دانائے وجود ختم الرسل مولانا کل احمد مصطفیٰ حضرت محمد علیہ تحیت الثناء کی بارگاہ بےکس بنا ہوئی. حدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات میری آپ کی حاضری قبول فرمائے. رب تعالیٰ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن کر ہم سب کو عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. معزز و محتشم سامعین کرام، آج 14 شعبان المعظم ہے. آج ہی آج شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے جو آنے والی رات ہے. نصف شعبان المعظم کے نام سے مشہور ہے. دیگر لفظ اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں شب برات، یعنی کہ جہنم سے آزادی کی رات. ماہ شعبان المعظم بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے. اس سے قبل آپ سماعت فرما چکے ہیں گزشتہ جمعات میں بھی. یہ مہینہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ ہے. اہل علم اور اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے رمضان المبارک سے قبل شعبان المعظم بلکہ رجب سے ہی عبادت کی کثرت کرنا شروع کر دی. اور بعض اسلاف سے یہ روایت ہے کہ شعبان المعظم شروع ہوتے ہی وہ زیادہ تر اپنے
گھر یا مسجد میں رہنا شروع کر دیتے، کاروبار میں مصروف نہیں ہوتے زیادہ، اور تلاوت قرآن کریم زیادہ کرنا شروع کر دیتے، روزے رکھتے تاکہ رمضان المبارک کے لیے اور زیادہ طبیعت مانوس ہو جائے، شوق پیدا ہو جائے۔ رمضان المبارک میں انسان کی پہلے سے عادت بن چکی ہو، سارا دن قرآن پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، عبادت کرنے کی، شعبان المعظم میں کثرت سے اسلاف سے یہ منقول ہے کہ وہ عبادت کیا کرتے ہیں، لیکن بالخصوص یہ رات جس کا ذکر کیا ہے، آج کی رات، آنے والی رات، یہ بہت ہی عظیم رات ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی عظمت پر بہت ساری احادیث آثار موجود ہیں۔ حدیث پاک میں بہت ساری روایات موجود ہیں۔ یہ رات عظمتوں والی رات اس لیے ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، بڑی مشہور حدیث پاک ہے، مختلف صحابہ کرام سے روایت ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جب نصف شعبان المعظم کی رات ہوتی ہے، اللہ رب العزت غروب شمس کے وقت سے ہی آسمان دنیا پہ نزول رحمت فرماتا ہے، اور پھر ندا ہوتی ہے، الا مستغفر فاغفر لہ، کیا کوئی ہے کہ جو بخشش مانگنے والا ہو، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے، آج میں اسے بخش دوں۔ الا مسترزقن فارزقہ، کیا کوئی آج رزق مانگنے والا ہے کہ میں اسے رزق دوں۔ الا مبتلا فاعافیہ، کیا کوئی آج کسی مصیبت پہ گرفتار ہے، جو مصیبت سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے، میں آج اسے اس مصیبت سے نجات دوں۔ الا قضا حتی یطلع الفجر، حدیث پاک میں یہ الفاظ ہے کہ حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، غروب شمس سے لے کر طلوع فجر تک ساری رات رب کی رحمت پہلے آسمان پر ندا دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آنے جانے سے پاک ہے، وہ تو ہر جگہ کا علم رکھتا ہے، لامحدود ذات ہے، اس کے لیے مکان کی ہم قید نہیں لگا سکتے، زمین آسمان پہلا یا دوسرا جہاز، اس کے جلوے تو ہر جگہ ہی ہیں، مکان و لامکان میں اسی کی ذات ہے۔ رب تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، آسمان دنیا تک اس کی رحمت نازل ہو کر پھر ندا ہوتی ہے آسمان دنیا پر، کوئی بخشش مانگنے والا ہے۔ اسی حدیث میں یہ الفاظ ہیں، هل من مستغفر، کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے، کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں، رزق مانگنے والا ہے اسے رزق دوں۔ کیا کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اپنی مصیبت میں چھٹکارا پانا چاہتا ہے، کوئی سائل ہے جو سوال کرنا چاہتا ہے، آج اللہ رب العزت ہر کسی کو عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک میں یہ لفظ بھی موجود ہے، اللہ رب العزت یغفر لجمیع الخلق، ساری مخلوق کو معاف فرما دیتا ہے،
الا مشرک اور مشاہد۔ چند لوگوں کا استثناء کیا گیا ہے مختلف روایات میں۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو بخش دیتا ہے الا اثنین، مشاہد اور قاتل نفس، یعنی کہ شرک کرنے والا، ناحق قتل کرنے والا، دل میں کینہ رکھنے والا، اوروں کا بھی ذکر ہے، ان کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اس کے سوا اللہ تعالیٰ جو بھی رب تعالیٰ سے بخشش مانگنے آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ رب تعالیٰ معافی کا عام اعلان فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات بھی کون سی؟ یہ بھی نصف شعبان المعظم کی رات۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو میں نے گم پایا، میں نے بیدار ہوئی تو آپ گھر میں موجود نہیں تھے، میں آپ کی تلاش میں نکلی تو آپ جنت البقیع میں موجود تھے۔ آسمان کی طرف آپ نے ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں اور آپ مغرب دعا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رات وہ عظیم رات ہے جس رات رب تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول رحمت فرماتا ہے، اور اس رات اللہ رب العزت بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہے اس میں بنی کلب کی بکریاں، اور یہ قبیلہ عرب میں بکریوں میں سب سے زیادہ مشہور تھا کہ ان کی بکریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ ان کی بکریوں کے جو بال ہیں ان بالوں کے مطابق اللہ تعالیٰ ہم لوگ کی بخشش فرماتا ہے۔ اب اس میں کتنی مخلوق آئی۔ ایک حدیث پاک میں یہ الفاظ ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس قدر آسمان کے تارے ہیں، جس قدر زمین کے درختوں کے پتے ہیں، اللہ رب العزت مخلوق کی اتنی بخشش فرما دیتا ہے، یہ تو گنتی نہیں ہو سکتی۔ جب اتنی عظیم رات ہے، اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں اس رات میں نازل ہوتی ہیں۔ اور ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب نصف شعبان المعظم کی رات ہو، اس رات کو قیام کرو، اللہ کی عبادت کرو اور دن کا روزہ رکھو، اس دن کا روزہ رکھو، کیونکہ انسان کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو میں روزے کے ساتھ ہوں۔ ان کا روزہ رکھنا، رات کا قیام کرنا، یہ مشروع ہے۔ اس رات کی عبادات میں سے ہے، اس رات کی خصوصیت ہے، اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے بگڑے کاموں کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وقت عطا فرمایا۔ بہت سی عظیم راتیں ہیں اور بھی ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 5 راتیں ہیں جن میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ایک جمعہ کی رات ہے، جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شام کو ہوتی ہے۔ دوسرا فرمایا کہ عیدین کی 2 راتیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی جو رات ہوتی ہے، اس سے قبل دن سے قبل جو رات ہے، اس میں 2 یہ راتیں ہیں۔ اور چوتھی رات شعبان رجب کی پہلی رات
5ویں شعبان المعظم کی 19 رات ہے، جس شب جو 15ویں شعبان کو آتی ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان راتوں میں دعا قبول فرماتا ہے۔ کئی بار میں عرض کر چکا ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی برکتیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے بعض اوقات کو بابرکت بنایا ہے، بعض انسانوں کو بابرکت بنایا ہے، بعض دنوں کو، بعض راتوں کو بابرکت بنایا ہے۔ اس لیے اسلام میں برکت کا تصور ہے، نحوست کا نہیں ہے۔ نحوست انسان کے اپنے اعمال سے نہیں، برکتیں ہمیشہ قائم رہتی ہیں۔ برکت کا تصور ہے اسلام میں، نیک والی کا تصور ہے، بد والی کا نہیں ہے۔ بہرحال برکتیں ایک بار جب کہیں اللہ رب العزت کی برکت ہوتی ہے، اس گھڑی میں، اس وقت میں، وہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو جاتی ہے۔ شعبان المعظم کی رات، اس میں نبی پاک علیہ السلام سے منقول ہے، صحابہ کرام سے منقول ہے، سلف صالحین سے منقول ہے۔ یہ رات برکت والی ہے، برکت والی ہے، اس کو عبادت کی جاتی ہے۔ لہٰذا جب بھی سال کے بعد یہ رات لوٹ کر آتی ہے تو برکتیں لے کر آتی ہیں۔ اس رات کی برکتیں ہمیشہ آتی ہیں، اس لیے ہمیں غفلت میں نہیں رہنا چاہیے۔ غفلت کی نیند جو سو گیا وہ معلوم رہا۔ یہ لمحات بار بار تو نہیں آتے، لیکن ان ساری باتوں میں قابل اور بات یہ ہے کہ اس رات کی عبادت کے بعد اتنے محروم رہے انسان، اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ حقیقی معنی میں اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرے تاکہ اس کی ساری عبادت و ریاضت قبول ہو۔ اصل مقصد تو اس رات کی برکت کو پانا ہے، اور وہ برکتیں کیسے پائی جا سکتی ہیں کہ انسان سچی توبہ نہ کرے، معاذ اللہ، نیت بری رکھے، اپنے اعمال اسی طرح رکھے جو پہلے برائیاں ہیں، اور ذہن میں بھی یہی ہو کہ بعد میں بھی وہی کام کرنے ہیں، پھر قصور ٹھہرائے کہ رات کی دعائیں قبول نہیں ہوئی تو کیسے قبول ہوگی؟ اب یہ کیسے اس کی قبولیت ہوگی؟ میں نے ابھی آپ کے سامنے 2 احادیث کا حوالہ پیش کیا ہے۔ مختلف الفاظ ہیں احادیث میں، یعنی بخشش کا اعلان عام ہونے کے باوجود بھی کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، جن کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ کچھ وہ لوگ بھی ہیں جن پر کسی طرح کی رحمت نہیں ہوتا۔ سب سے پہلا نام مشرک کا ہے۔ شرک کو اللہ معاف نہیں فرماتا۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں مأواہم النار، اللہ فرماتا ہے ان کا ٹھکانہ جہنم میں، ان کو کوئی نہیں بخشا جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا۔ تو شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی ہے، تا وقت کہ وہ شرک سے توبہ کرے، یعنی شرک سے توبہ کرے، اللہ رب العزت سے معاف فرما لیتا ہے۔ اس کے بعد بڑا گناہ، حدیث پاک میں پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کے بعد بڑا گناہ کون سا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد بڑا گناہ ناحق قتل کرنا۔ قتل کرنے والا، ناحق قتل کرنے والا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، بلکہ ایک حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ جو روزی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کرتا ہے، اولاد کا قتل رزق کے ڈر سے، اور اس کی کئی صورتیں ہیں۔
ایک تو یہ ہے کہ اولاد پیدا ہو جائے اور زندہ اسے جو ہے وہ مار دے، اس کو کسی طرح بھی قتل کر کے زندہ اولاد کو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک اولاد کو غیر شرعی طریقے سے اولاد کو حصول نہ کرے اس کے لیے اس کو آج لفظ کیا بولا جاتا ہے، منصوبہ بندی یا اسقاط ہم جو کیا جاتا ہے، اس ڈر سے کہ زیادہ بچے ہو گئے تو پالے گا کون۔ یہ سوچ بھی مسلمانوں کی نہیں ہے، کفار کی بھی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ کئی صورتیں بنتی ہیں، ان سب میں جو شامل ہے، شرک کرنے والے کی بخشش نہیں، قتل کرنے والے کی بخشش نہیں۔ تیسرا حدیث پاک میں پوچھا گیا ہے کہ اس کے بعد بڑا گناہ کون سا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ زنا کرنا۔ بلکہ حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ حلیل جاری اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ وہ امانت ہوتا ہے ایک دوسرے کے گھروں کی حفاظت کرنا، پڑوسیوں کی حفاظت۔ مسلمان تو وہ ہے کہ جس سے دوسرے کی مال عزت جان محفوظ رہے اور وہ کسی کی عزت پہ حملہ کرے، پوری نظر سے دیکھے۔ زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جو نصف شعبان معظم کی بخشش کی احادیث ہیں، جن میں بخشش کا اعلان ہے، مغفرت کا اعلان ہے، ان میں تیسرے بڑے گناہ کا جو ذکر آتا ہے قتل، یعنی شرک، قتل، اور اس کے بعد تیسرے کا ذکر آتا ہے وہ زنا۔ زنا کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کے بعد چوتھے بڑے گناہ کا ذکر کیا گیا ہے، مشاحن کہا گیا ہے۔ کینہ، بغض، حسد، عداوت اور دشمنی جو ہے دل میں، مسلمان بھائی کے بارے میں دل میں بغض رکھنا، کینہ رکھنا، اور کسی ذاتی نام حق نہیں، شریعت کے مطابق نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، دین کے معاملے میں نہیں، دین کے معاملے میں نہیں، دنیاوی معاملات میں، ذاتی معاملات میں کسی کے بارے میں دل میں بغض رکھنا، کینہ رکھنا۔ ایک طرف دل میں مسلمانوں کے لیے کینہ ہو، نبی پاک علیہ السلام کی امت مسلمہ کے بارے میں دل میں خیر خواہی نہ ہو، اور پھر دعائیں کرتا رہے، نبی پاک فرماتے ہیں اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ۔ دل میں کینہ رکھنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ الا مشاہین فرمایا ہے، جس کے دل میں کینہ ہے، بغض ہے، عداوت کی دشمنی ہے، دشمنی عداوت ہے، یعنی کہ وہ دل میں خیال ہے کہ اس سے بدلہ لوں گا، اسے نقصان پہنچاؤں گا، اللہ کرے کہ اس کو نقصان پہنچے، اس کا مال تباہ ہو جائے، اس کا گھر تباہ ہو، اس کو بیماریاں آئیں، فلاں جب ذہن میں یہ باتیں آتی تھی، کسی کے بارے میں جب بغض رکھے گا انسان، حسد رکھے گا، کسی کو اللہ نے زیادہ دے دیا ہے، اللہ کی اس پر امان ہے، اور یہ اس سے حسد کر رہا ہے کہ اسے اتنا کیوں مل گیا، میرے پاس تھوڑا ہے، اس بھائی کو کیوں مل گیا، سگا بھائی ہے یا کوئی اور ہے، مسلمان ہے، دل میں اس کے کینہ ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ رات ساری عبادات کرتا رہے، لیکن ان چیزوں کو جن کی وجہ سے دعا قبول ہونی تھی اور جو مانے تھیں، رکاوٹ تھی دعا کی قبولیت میں، ان کو ہٹانا تھا دل سے، وہ ہٹایا نہیں ہے، تو پھر کیسے دعائیں قبول ہوتی؟ اس لیے پہلے اپنے نفس کی تزکیہ ہے، اس کے بعد دعا ہے۔ مثال واضح سی ہے کہ دودھ، اگر آپ برتن میں دودھ ڈالنا چاہتے ہیں تو برتن پہلے سے خراب ہے، اس برتن میں پہلے سے دودھ خراب ہو گیا ہو تو نیا دودھ اسی برتن میں نہیں ڈالتے آپ،
پہلے اس برتن کو صاف کریں گے، پھر آپ دودھ ڈالیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ خراب برتن میں دودھ ڈال دیا تو دودھ خراب ہو جائے گا۔ تو یہی مثال ہے جب دل میں شرک ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عناد ہے، دل میں برائیوں کا گھر یعنی گھر بن چکا ہے، گھر بن چکا ہے برائیوں کا، اور ابھی اس کے دل میں بہت ساری برائیوں کی باتیں ہیں، نیتیں ہیں، پھر وہ کہے کہ دعا بھی قبول ہو جائے، وہ عبادت بھی کرے اور چاہے کہ ساری عبادتوں کا برکتوں کا حصول بھی ہو جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر کا برتن بھی صاف نہیں ہے۔ یہ پہلے صاف کرنا ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا کہ جو آدمی ان اوصاف کا مالک ہے اس کی دعا اس رات بھی قبول نہیں ہوتی، حالانکہ کتنی عظیم بخشش فرمائی ہے۔ فرمایا بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ مسلمانوں کی روشنی فرما دیتا ہے۔ اتنی مخلوق کی تعداد کہ جس کے باوجود کوئی معلوم ہو تو وہ کس وجہ سے ہو، ان باتوں سے۔ لہذا پہلے اس بات پہ توجہ کر لیجیے، اپنے دل کو خالص اللہ کی رضا کے لیے دل سے ہر چیز نکال کر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اس رات کو۔ پھر اس رات کی برکتیں ہیں کہ انسان ہمیشہ پائے گا، پھر اس رات کی برکتیں ہیں جو اسے نصیب ہونے والی ہیں۔ بہت سارے اور بھی لوگوں کا ذکر ہے اس بات میں، جس میں مثال دے دیتا ہوں، زکات اور عشر نہ دینے والا، اللہ کا حق ادا نہیں کرتا ہے، جو اس کے مال پہ اللہ نے زکات اور عشر لازم کرا دیا وہ نہیں دیتا ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ جو شاعر ہے، شاعری جو اسلام کے خلاف ہو، جھوٹ اور بہتان پر مبنی، وہ شاعری کرنے والا، شاعر کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ کاہن اور نجومی جو ستاروں کی چال پر ایمان رکھتا ہو، ستاروں کی بات پر یقین کامل رکھتا ہو اور انہیں مؤثر بذات سمجھنے والا ہوتا ہے، نجومیوں کی، کاہنوں کی بات اس پہ ایمان رکھنے والا، یقین رکھنے والا، نجومیوں کا پیروکار یا خود نجومی، دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اس کی بخشش کا اعلان نہیں ہوتا۔ یہ بہت سارے اوصاف ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے علاوہ بھی ہیں، اشارہ کافی ہے، وقت مختصر ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک حدیث پاک ایمان افروز اور عبادت۔ آپ تشریف فرما ہیں تو ایک صحابی آتے ہیں، صحابہ اکرام اندر بھی موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب جو آئے گا اللہ نے اس کو بخش دیا ہے، جنتی ہے۔ ایک شخص آئے، دوسرے دن بھی اعلان کیا تو وہی شخص آئے، تیسرے دن بھی حضور نے فرمایا اب جو آئے گا جنتی ہوگا، اتفاق سے وہی شخص آئے۔ مجھے ان کے نام کا علم نہیں ہے، حدیث میں مطالعہ میں نظر میں نہیں گزرا، اس حدیث میں نام نہیں ذکر کیا گیا۔ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا اس میں تو حدیث اس میں وہ نام نہیں ہے، کوئی شخص آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس شخص کا عمل تو دیکھوں کہ یہ کیا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ خوش نصیب جنتی ہو گیا ہے۔ میرے آقا نے 3 دن خوشخبری سنائی ہے، 3 دن فرمایا کہ یہ جنتی ہے جو آئے گا اور یہی شخص آ رہے ہیں، یہ جنتی ہے، وہ کس عمل کی وجہ سے جنتی ہوا؟ آپ فرماتے ہیں میں اس کے پاس چلا گیا، اس کے گھر، اور کہا کہ میں تمہارے پاس مہمان ٹھہرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں 3 دن اس کے گھر مہمان رہا، 3 دن مہمان رہا، مجھے اس کے عمل میں کوئی ایسی بات نظر نہ آئی، رات کو نہ کوئی اٹھ کر عبادت کرنا، کوئی خصوصی نوافل پڑھنا، کوئی روزہ رکھنا، معمول کے مطابق ان کی زندگی تھی، وہی نمازیں جو فرض نماز ہے، عام سی زندگی ہے، عام حالات ہے، کوئی خاص عبادت نہیں ہے، نہ کوئی
دیکھا کہ خدمت خلق میں کوئی رات کو کوئی ایسی یعنی بات ہو کہ جو مخلوق کی خدمت صدقہ و خیرات چھپ کر کوئی عمل کرتے ہو، تو مجھے تو ان میں کوئی بات نظر نہ آئی، ظاہر ان میں کوئی ایسی چیز نہ تھی۔ میں حیران ہوا۔ 3 دن کے بعد میں نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں؟ میں نے تو آپ کا کوئی عمل نہیں دیکھا ہے، لیکن 3 دن سے نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو خوشخبری سنائی ہے، آپ جنتی ہیں، مگر عمل کون سا کرتے ہیں؟ کوئی ایسا عمل جس کی وجہ سے یہ بات ہوئی ہے؟ ظاہر تو کوئی عمل نہیں ہے مجھے نظر آ رہا، نہ آپ کوئی صدقہ و خیرات کرتے ہوئے کثرت سے نظر آ رہے ہیں، نہ رات کی تنہائیوں میں ساری رات مصلے میں کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نہ ہی ساری رات آپ کوئی ایسا عمل کرتے ہوئے یا دن کا روزہ آیا اور معاملات جو معمول کے مطابق زندگی ہے، ظاہر ہے جو فرائض ہیں وہ تو ادا کرتے ہیں، مجھے اور کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ایک چیز ہے مجھے جو یاد ہے کہ میں جب رات کو سوتا ہوں میرا دل ہر مسلمان کے بارے میں صاف ہوتا ہے، یہ میرا عمل ہے۔ میں رات کو سوتا ہوں تو میرے دل میں کسی کا کینہ نہیں ہوتا ہے، دل میں کسی مسلمان کے بارے میں برا خیال نہیں ہوتا ہے۔ میں صبح اٹھتا ہوں میرا دل صاف ہوتا ہے، میں رات سوتا ہوں میرا دل صاف ہوتا ہے۔ بس یہی میرا عمل ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی ہر بات قبول ہوتی ہے، اس کی نماز بھی قبول ہے، اس کا ذکر بھی قبول ہے، جب اس کا دل مسلمان کے بارے میں صاف ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کا نظریہ نہیں ہے۔ اور آج کیا ہے؟ آج کے اپنے معمول کو یا اپنے اعمال کو ان کا رونا میں کیا ہوں اس کے لیے وقت نہیں ہے، اور پھر یہ دل خراشیاں رو کر پھر فائدہ کیا ہوگا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے پیغام پہنچا دیا، میں نے نبی پاک کا فرمان سنا دیا ہے کہ اتنی زیادہ کثرت نوافل، بے شک کہ اس سے درجات بنتے ہیں، بے شک کہ کثرت نوافل، کثرت عبادات، روزے رکھنے سے، عبادات کرنے سے ساری برکتیں ملتی ہیں، مگر اگر دل میں کینہ ہے تو پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اگر کوئی مسلمان محض 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے تو پھر بھی اسے جنت کی خوشخبری عطا فرما دی گئی ہے، پھر بھی جنت کی بشارت مل گئی ہے۔ تو یہ وہ بات ہے کہ جو آج کی رات کے لیے خصوصی پیغام ہے، صحیح معنوں میں اللہ کے دربار میں آئے، اپنے دل کو صاف کر کے آئے، اور پھر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں دیکھیں کیسے نازل ہوتی ہیں۔ ہم اللہ کے حضور پیش ہونے کا طریقہ ہی نہیں جانتے ہیں، صحیح سلیقے سے حاضر نہیں ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں دعاؤں میں اثر نہیں ہے، پیٹ میں حرام کا لقمہ، اور پھر زبان پہ ایک حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ ایک بندہ دنیا کے ایک کونے سے سفر کرتے ہوئے اللہ کے گھر میں مکہ میں بیت اللہ میں پہنچتا ہے، خانہ کعبہ کے سامنے، اور غبار آلود ہو چکا ہے، سفر کر چکا ہے، تھکا ہوا ہے، پیسہ لگایا ہے، جسم جان مشقت میں ڈالا ہے اور غبار آلود ہوا ہے، لیکن وہ وہاں رب کو پکارتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی طواف کرتا ہے، یعنی حج پہ جانے والے کا بھی اشارہ فرما دیا، حج عمرہ کرنے والا، لیکن فرمایا اس کے پیٹ میں لقمہ حرام ہے تو اللہ اس کے کیسے دعا قبول فرمائے گا، اس کی کیسے سنے اللہ جب اس کے پیٹ میں لقمہ حرام ہے۔ تو سب سے پہلے ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کیا جائے، پھر اس کے دربار میں حاضر ہوا جائے، پھر دعائیں وہ مانگی جائیں کہ جو مانگی جاتی ہیں۔ آج ہماری دعائیں کیا ہیں؟ جن چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے ہم وہ دعائیں مانگتے ہیں، لمبی آرزو سے منع کیا گیا ہے، ہم 10 سالہ 50 سالہ 100 سالہ دعائیں مانگتے ہیں کہ اتنا بڑا 10 سال تک میرا نظریہ ہے کہ میرا کاروبار ہو جائے، فلاں کام ہو جائے، لمبے لمبے عرصے تک کے لیے۔ اے انسان غفلت میں پڑے ہوئے، تجھے یہ معلوم نہیں ہے، ایک حدیث پاک میں یہ الفاظ حضرت سعید ابن مسیب سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس رات کو ایک کتاب ملک الموت کے حوالے فرما دیتا ہے اور فرماتا ہے جس میں ان کے نام ہیں ان کو قبض
قبض کر لینا، ان کی روحوں کو قبض کر لینا۔ تو پھر فرمایا کہ انسان ہے کہ لمبی آرزو رکھتا ہے، بیج بوتا ہے، لمبی لمبی فصلیں اگانے کی خواہش، درخت اگانے کی خواہش رکھتا ہے، شادی کرتا ہے، اولاد کے لیے کیا کچھ سوچتا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ اسی سال اس کی موت واقع ہونے والی ہے اور یہ سب کچھ اس کا یہی رہ جانے والا ہے۔ لہذا حقیقی معنوں میں دعا کی قبولیت اس طرح ہوگی کہ دعا کرنے کا سلیقہ بھی ہوگا، اپنے من کو پاک کیا جائے، دل کو پاک کیا جائے، گناہوں سے پاک کر کے، ترک گناہ کا پکا ارادہ کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کا، اور صرف اپنی جتنی دنیا ہے اس کی سلامتی اور بالخصوص ایمان اور آخرت کی سلامتی کی دعا مانگی۔ بیماریوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دعا مانگی کہ چھٹکارا مل جائے، شفا ہو جائے، جو موجودہ مصائب ہے وہ حل ہو جائیں، تو تب اللہ رب العزت اس بندے پہ اپنی رحمت فرماتا ہے۔ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لہذا یہ رات ضائع نہ کی جائے۔ اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں آ کر اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے دنیا اور آخرت کو سنواریں، رب کے حضور حاضر ہوں۔ اجتماعی عبادت بھی جائز ہے، انفرادی عبادت بھی جائز ہے، دکھلاوے سے پاک ہونی چاہیے، نیت دکھلاوے کی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے صدقہ و خیرات کیا جائے کثرت سے، غرباء کے لیے، مساکین کے لیے۔ اللہ کی رحمت کے کئی بہانے ہیں، تلاش کیے جائیں کہ اس کی رحمت کیسے ملے۔ تو اس کے لیے ہر نیک عمل جائز ہے، مخصوص نوافل پڑھ سکیں نہ پڑھ سکیں، کوئی بھی قرآن کی تلاوت کریں، مرفوع احادیث سے یعنی نہیں ہے، مضمون بزرگان دین کے طریقے دیے گئے، ان کے مطابق آپ پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح کثرت سے پڑھنے کا اس پہ ذکر ہے، اس رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس رات صلاۃ التسبیح کے لیے تو ویسے ہی اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اگر اس رات کو پڑھیں گے تو اور زیادہ برکت ہو جائے گی۔ ایک پھول خوشبو دیتا ہے، جب دو پھول ہو جائیں تو خوشبو بڑھ جاتی ہے، جب اور پھول مل جائیں تو سارا گلدستہ بن جاتا ہے، حسن اور پیدا ہو جاتا ہے۔ لہذا رات برکت والی ہے، پھر قرآن کی تلاوت تو ویسے ہی برکتوں والی ہے، اگر اس رات کو کی جائے گی اور برکتیں آئیں گی۔ نماز برکت والی ہے لیکن اس رات میں ہوگی تو اور برکتیں ہیں۔ صلاۃ التسبیح بھی پڑھیں انشاءاللہ تعالی۔ یہاں آج رات مسجد ایم بلاک پوری کوٹیاں میں یہاں 11 بجے انشاءاللہ تعالی، تاکہ رات کا کچھ حصہ گزر جائے گا، پچھلے پیر کی طرف رات بڑھ جائے گی۔ 11 بجے صلاۃ التسبیح ہوگی، اور اس کے علاوہ قرآن کی ذکر و اذکار ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔